بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا لیکچر جو ہے آج کا وہ رینجز اینڈ پرسیژن کے بارے میں ہے۔ لاسٹ لیکچرز میں آپ نے سنا ہوگا، بار بار میں آپ سے کہہ رہی تھی ڈیسیمل پوائنٹ کے بعد ہمارے پاس 4 کی پرسیژن ہے، 5 کی ہے، 6 کی ہے، جو کہ ڈفرینٹ ویریبل کے مطابق ہوتی ہے۔ فلوٹنگ پوائنٹ ہے، جس طرح سے انٹیجر ہے، ہمارے پاس کریکٹر ہے۔ اب اس میں سمپل انٹیجر ہے یا لانگ انٹیجر ہے یا ڈبل انٹیجر ہے، تو اس حوالے سے فلوٹ میں اگر ہمارے پاس لانگ ہے، ڈبل فلوٹ ہے، تو اسی حساب سے کیا ہوگا جناب، اس کی پرسیژن ہوگی۔ اچھا، عام سے الفاظ میں آپ کو بتا دوں، پرسیژن ڈیسیمل پوائنٹ کے بعد کہاں تک جواب صحیح لینا ہے، یعنی کہاں تک وہ ویریبل جو ہے جواب اس کو لے کے اسٹور کرے گا۔ فرض کریں ہم نے کہا ہمارے پاس 4 کی پرسیژن ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ہمارے پاس اشاریہ کے بعد 4 ڈیجٹس آئیں گے آنسر میں، جو کہ آنسر میں شامل ہوں گے اور ان کی ویلیو ہوگی۔ 4 کے بعد جتنے ڈیجٹس ہوں گے وہ سب اگنور ہو جائیں گے۔ دیٹ از پرسیژن، ٹھیک ہے۔ اور رینج کیا ہوتی ہے؟ رینج ہم نے بہت ہی چھوٹی کلاسز میں پڑھا ہوا ہے، یا 9th 10th میں تو آپ نے لازمی پڑھا ہوگا۔ کسی بھی چیز کی پاور لے لیتے ہیں ہم، فرض کریں جس طرح سے 10 کی پاور 2، 4 کی پاور 3، 9 کی پاور 2، 4، 5، 6، وٹ ایور جو بھی پاور ہو اس کی۔ تو کسی بھی ڈیجٹ کی پاور کا لینا اس کی رینج کہلاتا ہے، اور کسی بھی فلوٹنگ پوائنٹ میں اشاریہ کے بعد کہاں تک ہم نے جو ہے وہ لینا ہے، جواب لینا ہے، وہ پرسیژن کہلاتا ہے جناب۔ اس کو ہم پڑھتے ہیں ذرا تفصیل کے ساتھ۔ The possible values that a floating point variable can store are described in the term of precision and range۔ وہ possible value جو کہ ایک floating point variable store کر سکتا ہے، وہ describe ہم کرتے ہیں in terms of precision and range۔ بات وہی ہے، تھوڑا سا اس نے ٹرکی کر کے آپ کو بتایا ہوا۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ذہن میں رکھیں، جو لاجیکل سبجیکٹس ہوتے ہیں یعنی سائنسز کے، ان میں صرف ہوتا کانسیپٹ ہے، ان میں آپ رٹا نہیں لگا سکتے ہو چیزوں کو۔ دوسری بات، آپ پیجز نہیں بھر سکتے ہو چیزوں کے، یعنی ایک ٹاپک ہے اس پہ لکھتے جاؤ 2 پیجز بھر دیے، 3 پیجز، جتنے بھرو گے اتنے نمبر آئیں گے۔ آرٹس میں ہوتا ہے نا اس طرح سے، ایسیز ہیں یا انگلش رائٹنگ ہے یا وٹ ایور جو بھی آرٹس کے سبجیکٹ ہیں، ان میں بڑا مطلب چیزوں کو ایکسپلور کیا جاتا ہے، ایکسپلین کیا جاتا ہے ایگزامپلس کے ساتھ، اور یو ہیو گڈ فیسلٹی کہ آپ سب کچھ اپنا جو آپ کے اندر ہے یا جو آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہو، آپ اس کو رائٹ آؤٹ کرو۔ بٹ ان دا لاجیکل سبجیکٹس یو ہیو ٹو ہیو لاجک، یو ہیو ٹو ہیو کانسیپٹ اباؤٹ ٹاپک جس کے بارے میں آپ نے رائٹ کرنا۔ آپ کو ایکچولی اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بارے میں آپ نے ہمیشہ ٹو دی پوائنٹ بات کر کے ود ایگزامپل اس کو ایکسپلین کر کے پیچھے ہٹ جانا۔ یہ صرف آپ کا کام ہے۔ اس میں اگر اس میں آپ پیجز نہیں بھر سکتے ہو، اس میں آپ اپنی ذہن کی اختراع نہیں استعمال کر سکتے ہو، اپنی طرف سے کچھ ایڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ آلریڈی گیون ایک کانسیپٹ ہے۔ اس کانسیپٹ کو آپ سمجھ کے اگزامپل اپنی طرف سے دے سکتے ہو، اس سے ریلیٹڈ ریئل لائف ایگزامپلس دے سکتے ہو۔ جیسے کہ ہمارے اس کا المیہ سب سے بڑا کہ ہم لوگ پڑھتے تو ہیں، بکس میں اتنا کچھ پڑھتے ہیں ہم، لیکن اس کی ریئل لائف جو اپلیکیشنز ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتی۔ ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یار یہ جو پروگرامنگ فرسٹ ڈے سے پیٹی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے یہ ہے وہ ہے فلانا ہے فلانا، کہ یہ ہوتی کیا بلا ہے، یہ کیوں کی جاتی ہے، مطلب کیا ضرورت ہے اس کو کرنے کی۔ یا دنیا میں جو ہمارے
ارد گرد کا ماحول ہے یا جو ہمارے لائف سٹائل ہے اس میں کہاں پروگرامنگ اپلائی ہو رہی ہے، ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا. تو آپ لوگ ایز اے اسٹوڈنٹ یہ کویشچنس کیا کریں کہ وائی وی لرن پروگرامنگ، اس کا کیا بینیفٹ ہے اور اس کی ریئل لائف اپلیکیشنس کیا ہیں. تو دیکھیں پروگرامنگ کے بغیر آپ کی جو ٹیکنالوجی ہے، جتنی بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے وہ یوز نہیں ہو سکتی. لیٹسٹ ٹیکنالوجی ڈیپینڈز آن پروگرامنگ. آپ کے ایروپلینس جو ہیں وہ جو ہوا میں اڑ رہے ہیں وہ بیسڈ کر رہے ہیں سافٹ ویئرس پہ، یعنی پروگرامنگ پہ. سافٹ ویئر پروگرامنگ سے ہی بنتا ہے نا، ٹھیک ہے. اچھا، سمپل آپ کا ایک چھوٹا سا سیٹ اپ ہے. جس طرح سے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم فرسٹ ایئر میں شاید اگزامپل دی تھی، ہم ایک لائٹ کو آن اینڈ آف بھی پروگرام کے ذریعے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. یہ پروگرام میں نے خود بھی لکھا ہوا ہے، خود بھی میں نے دیکھا ہوا ہے اس کا پراپر کہ کس طرح سے لیپ ٹاپ کے ساتھ ہم نے ایک بلب اٹیچ کیا تھا اور پروگرام رائٹ کر کے ہم اس کو آن اینڈ آف کر سکتے تھے. ہماری لیٹسٹ ٹیکنالوجی میں شاید آپ نے سنا ہو، بہت کم ہے ایسے گھر لیکن ہے ضرور. کراچی میں ہے ایک ایسا گھر جو ابھی ریسنٹ بنا ہے اور بہت خوبصورت ولا ہے، وہ گھر تو نہیں ولا ہے وہ. وہاں پر ایوری تھنگ از پروگرام، یعنی دروازے بند ہونا، دروازے کھلنا، لائٹس آن ہونا، لائٹس آف ہونا ایک خاص ٹائم کے اوپر. یعنی اگر جب سورج طلوع ہوتا ہے تو لائٹس آف ہو جاتی ہیں، جب سورج غروب ہوتا ہے تو لائٹس آن ہو جاتی ہیں خود بخود، ٹھیک ہے. دیٹ آر پروگرامڈ. یہ وہ ساری چیزیں کیا ہیں، پروگرامڈ ہیں. ڈیفینیٹلی انجینئرنگ کا بھی اس میں استعمال ہے، لیکن پروگرامنگ کر کے ان چیزوں کو پاسبل بنایا گیا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہماری ریئل لائف پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں. سیم اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے ہمارے جناب ہم کہتے ہیں گھر بیٹھ کے آن لائن ہم نے شاپنگ کر لی. وہ کیسے کر لی بھائی؟ وہ اسی طرح سے کر لی. آؤٹ لیٹ یا برانڈ جو ہے وہ تو لاہور ہے یا وہ کراچی ہے یا وہ اسلام آباد ہے، ٹھیک ہے. ہم نے کیا کیا، ہم بیٹھے ہوئے چھوٹے سے شہر کہروڑ پکا میں، ہم نے کیا کیا، ہم نے اتنی دور سے چیز کو پسند بھی کر لیا، اپنے لیے سلیکٹ بھی کر لیا اور آرڈر بھی کر دیا. دیٹ از ٹیکنالوجی. اچھا، یہ ٹیکنالوجی کیسے بنی؟ یہ ٹیکنالوجی وایا ویب سائٹ بنی، وایا ای کامرس ویب سائٹ. آپ نے اس آؤٹ لیٹ کو، اس برانڈ کو ایکسیس کیا، ٹھیک ہے. اچھا، جب ایکسیس کیا تو ہم نے دیکھا کہ جی اس برانڈ پہ کیا کیا چیزیں پڑی ہوئی ہیں. اب ہم نے دیکھنے کے بعد ہمیں شوق ہوا خریدنے کا، تو بھی ہم نے اسے خرید لیا آن لائن ہی بیٹھ کے، اور گھر بیٹھے وہ چیز ہمیں مل گئی. تو ویب سائٹ کیسے بنی؟ وہ ای کامرس کی ویب سائٹ پروگرامنگ سے ہی بنی، ٹھیک ہے. تو یہ بہت ہی یوزفل چیز ہے. اس کی میں نے کچھ ایگزامپلس دی ہیں. اب آپ کی اسائنمنٹ یہ ہے، آپ چیزوں کو نوٹس کریں، آپ گوگل پہ جائیں، آپ لکھیں اس کے اوپر، چیزوں کو سرچ کریں کہ پروگرامنگ کی اپلیکیشن، ریئل لائف اپلیکیشنز کیا ہیں، کون کون سے ایسے سافٹ ویئرز ہیں جو کہ استعمال ہوتے ہیں اور ہمارے لیے بینیفیشری ہیں، اور ہماری زندگیوں کو کس طرح سے انہوں نے آسان کیا ہوا ہے. فرسٹ ایئر میں بہت ساری اپلیکیشنز جو ہیں وہ ہم نے پڑھی بھی تھیں، جہاں پہ روبوٹکس کا ذکر تھا، جہاں پہ ای کامرس کا ذکر تھا. 7 اپلیکیشنز ان فرسٹ چیپٹر میں نے آپ کو پڑھائی تھی جب ہم نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ڈیفینیشن پڑھی تھی. اس کے فوراً بعد جو ہے اپلیکیشنز آف سافٹ ویئر کا کویشچن تھا، ٹھیک ہے جی. تو آپ لوگ یہ چیزیں ذہن میں رکھ کے چلا کریں تاکہ آپ لوگوں کو انٹرسٹ ہو، آپ لوگوں کو اچھا لگے، آپ لوگوں کو پتہ ہو آپ کتنی امپورٹنٹ چیز پڑھ رہے ہو، ٹھیک ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہے. لیکن جب تک آپ اپنے علم کو، اپنی پڑھی ہوئی چیز کو ریلیٹ نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنی لائف کے ساتھ اس کو میچ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، آپ اس کو یہ انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے میں یہ کیوں پڑھا ہوں، کیوں پڑھ رہی ہوں، مجھے اس کا کیا فائدہ ہے. صرف نوکری حاصل کرنے کے لیے جو علم حاصل کیا جاتا ہے نا، وہ بالکل اس طرح سے ہے کہ ایک
مسافر ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی منزل کہاں ہے، بس وہ چلتا جا رہا ہے چلتا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے اسے منزل نہ ملے، ہو سکتا ہے وہ راستے میں تھک جائے، ہو سکتا ہے وہ بھٹک جائے، ہو سکتا ہے اسے اپنا راستہ ہی بھول جائے. یہ جاب کے لیے جو خالی علم حاصل کرتا ہے ان کا نقصان یہ ہوتا ہے. آپ اپنے نالج کو، آپ اپنے سبجیکٹ کو انڈرسٹینڈ کریں، آپ سمجھیں کہ وہ چیز کیا ہے جو آپ کو پڑھائی جا رہی ہے، آپ کیوں پڑھ رہے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے اس کو پڑھنے کا. بہت سارے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں جی میری امی نے کہا، میرے ابا نے کہا، میرے بھائی نے کہا یا میری بہن نے کہا کمپیوٹر پڑھو تو میں کمپیوٹر پڑھ رہی ہوں ورنہ مجھے نہیں پتہ. اچھا کچھ ایسے کہہ دیتی ہیں جی مجھے تو انٹرسٹ ہی نہیں ہے پڑھنے میں، مجھے تو ابا نے کہا تو میں ابا کی خواہش پہ پڑھ رہی ہوں. واٹ دا ربش از دس یار. آپ کو جب انٹرسٹ نہیں ہے پڑھنا، آپ نے یا آپ کے ابا نے پڑھنا ہے یا آپ کے بہن بھائیوں نے پڑھنا ہے. پیپر ایگزام آپ نے دینا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ آپ نے کرنا ہے یا آپ کی جگہ آپ کے گھر والوں نے کرنا ہے. دیٹ از ریئلی ہاریبل تھنگ. آپ وہ چیز نہ کریں جو آپ نہیں کر سکتے. ہاں اگر آپ کو کسی چیز میں انٹرسٹ ہے تو یقین کریں وہ دلچسپی جو ہے وہ آپ کے اندر جو موجود ہے وہ آپ کو بہت آگے تک لے کے جا سکتی ہے. لیٹ سپوز کسی کو رائٹنگ کی دلچسپی ہے، وہ لکھنا بہت اسے پسند ہے، ناول لکھ سکتا ہے، وہ کچھ بھی لکھ سکتا ہے. رائٹنگ میں بہت ساری ڈیفینیٹلی اس کی شاخیں ہوں گی. تو اگر اس کو وہ چیز پسند ہے تو اسے وہی کرنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک چیز رکھی ہے، اس میں اس کو دلچسپی ہے تو اس میں اس کو اپنی صلاحیتوں کو نکھارنا چاہیے. اس کو پڑھ کے علم کے ذریعے نکھار کے وہ اسی میں کام کرے تاکہ وہ کچھ بن سکے، وہ کچھ اپنے آپ کو دنیا کو دکھا سکے کہ میں کیا ہوں. اللہ تعالیٰ نے میرے اندر یہ جو انوویشن رکھی ہے، یہ جو صلاحیت رکھی ہے، میں اس کو استعمال کر کے کیا کر سکتا ہوں. دیٹ از یور انٹرسٹ اینڈ دیٹ از دا مین تھنگ کہ آپ کو اس کو پہچاننا ہے، آپ کو اس کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا ہے اور آپ کے اندر اس کو انڈرسٹینڈ کر کے اس کے حساب سے چلیں گے تو لائف بہت ایزی ہوگی اور چیزیں بہت آسان ہوں گی آپ کے لیے. اور اس دنیا کی جو اللہ تعالیٰ نے رموز رکھے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اس میں چھپے ہوئے راز رکھے ہیں، یہ کائنات کیا ہے، اس میں ہر چیز کا ظاہرہ ایک حصہ ہے. تو آپ کسی بھی ایک چیز کو پکڑ کے اس کو ایکسپلور کرتے ہو تو اللہ کی نعمتیں، اللہ کی سارے راز جو ہیں وہ آپ پہ کھلتے ہیں اور آپ تب خود کو بلیسڈ محسوس کرتے ہو، آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہو، آپ کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے اندر سے اور آپ جو ہے ایک گریٹ پرسن آپ بنتے ہی اسی وقت ہو. ٹھیک ہے، تو بہت آگے تک ہم لوگ بات کو لے گئے. کم ٹو دی پوائنٹ. رینجز اینڈ پرسیئن کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے. رینج کیا ہوتی ہے جناب؟ کسی بھی اس کی پاور کسی بھی نمبر کی، اور پرسیئن جو ہے فلوٹنگ پوائنٹ میں آفٹر ڈیسیمل پوائنٹس کے بعد جو ہے وہ کہاں تک جا رہی ہے ہمارے جواب صحیح کہاں تک ہم لیں گے. 2 ڈیجٹس تک لیں گے، 3 تک لیں گے، 4 تک لیں گے، 5 تک لیں گے، 6 تک لیں گے، 9 تک، 15 تک، وٹ ایور کیا ہمارے پاس پرسیئن ہے اکارڈنگ ٹو فلوٹنگ پوائنٹ ویریبل. اچھا جی، اٹ از دا نمبر آف ڈیجٹ آفٹر ڈیسیمل پوائنٹ، یعنی یہ وہ نمبرز ہوتے ہیں جو ڈیسیمل پوائنٹ کے بعد آتے ہیں. اس کی ایگزامپل اس نے دی ہے 1.4567890. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ 7 نمبرز ہیں، اس کی پرسیئن کیا ہوگی جی؟ ڈیفینیٹلی 7 ہوگی. آگے لکھا ہوا ہے جی دس نمبر ہیونگ پرسیئن آف 7. ٹھیک ہے. رینج کیا ہوتا ہے جی؟ اٹ از دا ایکسپونینشیل پاور آف 10. کسی بھی ہمارا جو گنتی کا نظام ہے اس کی بیس کیا ہے؟ یہ آپ سے میرا کویشچن ہے. ہمارا جو گنتی کا نظام ہے، ہماری گنتی 0 سے 9 تک ہے نا، اس کی بیس کیا ہے؟ گو کہ یہاں لکھا ہوا ہے لیکن پھر بھی میرا کویشچن ہے، آپ مجھے اس کا آنسر کریں گے. واٹ از دا بیس آف اوور نمبر سسٹم؟ چلیں، اٹ از دا ایکسپونینشیل پاور آف 10. 10 کی پاور ہم نے لی ہے جی 3. یہ ہوتی ہے اس کی رینج.
کل ہم انشاءاللہ اس کو مزید ایکسپلور کریں گے اس کی ایگزامپلس کے ساتھ اور فردر ٹاپک کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے. آج کا ٹاپک ذرا تھوڑا کم ڈسکس کیا گیا، لیکن آپ کا مورال ہائی کرنے کے لیے کچھ چیزوں کو بتانا ضروری تھا. انشاءاللہ آج کے لیکچر کا ٹائم کم ہو رہا ہے، تو ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کو ڈسکس کریں گے. تھینک یو. اللہ حافظ.